حضرت گرامی کی اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا بزرگ برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت زیبا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین حضرات، زاویہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، برکات انبیاء کی طرف سے آپ کو بہت ہی خوبصورت شاعر، بہت منفرد شاعر، بہت عمدہ شاعر اور بہت اچھے دوست، بہت خوبصورت شخص شہزاد اظہر کے اولین شعری مجموعے لہو کے ریشم سے کی تقریب تقسیموں اور تقریب پذیرائی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے اس مجلس کی صدارت ملک کے ممتاز شاعر، محقق اور دانشور جناب پروفیسر جلیل عالی صاحب فرما رہے ہیں۔ برادر عزیز محمد حمید شاہد مہمان خصوصی ہیں آج کی نشست کے، اور جناب ڈاکٹر وحید احمد آج کی تقریب کے مہمان اعزاز ہیں۔ میری توجہ، میں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے جیسے امداد آکاش سامنے بیٹھا ہو تو وہ آوازی میں اس طرح کی غلطیاں وہ ہو ہی جاتی ہیں، اس لیے مجھے درگزر کیا جائے۔ میرے لیے بہت ہی زاویہ کے لیے بہت ہی افتخار کی بات ہے کہ اتنے اچھے شاعر کی، اتنے عمدہ شاعر کی اس اولین شعری مجموعے کی تقریب زاویہ کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ مجھے اگر سے میں شہزاد سے کہہ رہا تھا کہ اگر شہزاد کی محبت اتنی زیادہ ہے، اس میں اخلاص اتنا زیادہ ہے، اپنے سینئرز کا خاص طور پہ احترام اتنا زیادہ ہے کہ جس کے ہم اکثر شکایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کل ملک سے باہر جانا تھا، مگر شہزاد کا اصرار تھا کہ آپ ہی نے یہ تقریب کرنا ہے، اور اتنی محبت سے، اتنے اخلاص سے اس نے کہا کہ سچی بات ہے، اور صرف میں نے جیسا کہ آغاز میں آپ سے کہا کہ میں اپنا اس کو اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ زاویہ کے پلیٹ فارم سے ایک اور اچھی کتاب کی تقریب ہو رہی ہے، تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے، تمانیت کی بات ہے، اور اتنے دوستوں کا، اور ایسے دوستوں کا جو بہت کم تقاریب میں آتے ہیں، نئے اور نوجوان لکھنے والے، سینئر لکھنے والے، وہ سب یہاں اس کتاب کی تقریب میں موجود ہیں، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ میں سکون فاؤنڈیشن کا، اپنے عزیز مقاصد کا بہت ممنون احسان ہوں کہ وہ اس تقریب کو کلیتاً اور پوری طرح سے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ شہزاد اظہر کیسے منفرد ہیں اور کیسے اچھے شاعر ہیں، کیسے خوبصورت آدمی ہیں، اس کا آپ کو واسطہ تب پڑے گا کہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے یا آپ نے شہزاد اظہر کو سنا ہو، ان کے اشعار کو پڑھا ہو، اور آپ کی اگر شہزاد اظہر سے اس طرح کی ملاقاتیں رہی ہوں جیسی میری شہزاد سے ملاقات ہے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اب ویسے تو دیکھیے، جیسے میں نے آغاز میں کہا تو شاید ڈاکٹر وحید صاحب اس بات پہ اتفاق کریں، ہمارے بھائی امداد آکاش جیسے ہیں، تو امداد آکاش کو جتنا میں قریب سے واقف ہوں ان کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تعلق جو محبت کا ہوتا ہے، وہاں قربت کا اور قریب سے جاننے کا، وہ آپ کو دور سے اس طرح نظر نہیں آتا۔ تو بہت ہی یعنی ہم نے یہ تقریب 1 یا 2 دن کی اجلت میں یہ تقریب کا اہتمام ہوا اس کا، اور اتنے دوستوں کا یہاں پہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزاد کتنا خوبصورت شاعر ہے، کتنا اچھا شخص ہے، اور کیسی اس کی شاعری ہے۔ شہزاد نے خود لکھا اپنی کتاب میں جو دیباچہ ہے کہ اس میں قطعی شک کی گنجائش نہیں کہ میں ایک الگ طرح کی نرگسیت میں مبتلا شخص ہوں۔ میں نے اپنے حسیاتی، جمالیاتی اور تخلیقی انفراد تک پہنچنے کے لیے نصف صدی کے زمانی جادے پر مسلسل سفر کیا ہے۔ یقیناً آپ اس پہلو کو سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ ایک طرح کی نرگسیت آخر ہے کیا؟ تو دوستو، الگ طرح کی نرگسیت ہے سے میری مراد اپنے کام کی محبت میں نہ صرف مبتلا ہونا ہے بلکہ اس کو زمانے بھر کے لیے قابل محبت بنانا بھی ہے۔ تو شہراد اظہر نے اپنی شاعری کو، اپنی شخصیت کو زمانے بھر کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے قابل محبت بھی بنایا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ شاعری میرے نزدیک اظہار ذات کی سب سے برتر شکل ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لہو کے ریشم سے میری شاعری کا پہلا مجموعہ ہے جو پڑھنے والے زائروں کے لیے اگر سیر پریشانی ثابت ہو سکا تو یقیناً میر صاحب کی روح بھی شاد ہوگی کہ مجھ پر گندہ دبا کا کام بھی رائگاں نہیں گیا۔ ایسی اچھی نثر لکھنے والا، اتنے اچھے شعر کہنے والا شہراد اظہر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہمیشہ امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے، سلامت رکھے۔